أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ مل کے کہیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ مصطفیٰ بارگاہ محبوب خدا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آقا و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقلے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قندیل نورانی شہباز لامکانی قطب ربانی محبوب سبحانی حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں سلام محبت و سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ماہ ربیع الثانی رواں ہے۔ ہم نے پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پر حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کے مقام اور آپ کی شان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوشگزار کی تھی۔ آج کی جمعہ المبارک کے موقع پر جس عنوان پر مجھے لفظ کشائی کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے، آج کے موقع پر ہم گفتگو کریں گے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام وصیت اور بارگاہ خدا میں آپ کا مقام محبوبیت۔ آپ کو وصیت کا مقام نصیب ہوا اور بارگاہ خدا میں آپ کو محبوبیت کا مقام نصیب ہوا، اور اس مقام نے آپ کو کہاں تک پہنچایا۔ شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے محقق علی الاطلاق آپ فرماتے ہیں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے لکھا
کہ کل اولیاء کرام کو جو فیض ملا ہے اس کا سر چشمہ روح مصطفیٰ ہے۔ کل اولیاء کو فیض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مقدسہ سے ملتا ہے، اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک جو ہے وہ فیض کا چشمہ ہے اور فیض کا منبع ہے۔ کل اولیاء نے وہیں سے فیض پایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مقدسہ سے جو اولیاء کرام میں فیض بنا ہے اور تقسیم ہوا ہے، وہ اولیاء کرام نے فیض دو طریقوں سے پایا۔ حضور کی روح مقدسہ سے فیض دو طریقوں سے حاصل کیا گیا۔ ان میں ایک طریقہ ہے کہ بعض اولیاء نے روح مصطفیٰ سے یا براہ راست بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض پایا ہے وہ بطریقہ نبوت پایا۔ ایک فیض حضور سے بطریقہ نبوت بٹا ہے، اور ایک فیض جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے منتقل ہوا ہے وہ طریقہ ولایت بٹا ہے۔ تو ایک طریقہ ہے بطریقہ نبوت اور دوسرا طریقہ فیض کا بطریقہ ولایت۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ شیخین کریمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان دونوں ہستیوں کو شیخین کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کے اندر یہ دو ہستیاں شیخین ہیں، سب کے شیخ، اور حدیث میں آئے تو امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں کو شیخین کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں شیخین ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان دو ہستیوں نے جو بارگاہ رسالت معاب سے فیض پایا ہے وہ فیض بطریقہ نبوت پایا ہے۔ وہ نبوت کے طریق پر ان سے فیض لیا گیا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیض بارگاہ مصطفیٰ سے پایا ہے وہ فیض بطریقہ ولایت پایا، بطریقہ ولایت پایا ہے۔ تو کچھ اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے فیض مصطفیٰ بطریقہ نبوت لیا، اور کچھ اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے فیض مصطفیٰ بطریقہ ولایت لیا۔ جنہوں نے بطریقہ نبوت فیض حاصل کیا ہے ان کو بھی اللہ نے اولیاء کو بڑے بڑے درجے عطا فرمائے۔ ان اولیاء کے بڑے مراتب ہیں، بڑے درجے ہیں، اور ان کے درجوں میں جو سب سے آخری درجہ ہے وہ درجہ مجددین کا، مجدد کا درجہ سب سے آخری درجہ ہے ان اولیاء کا جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ سے فیض بطریقہ نبوت حاصل کیا۔ اور جن اولیاء نے بارگاہ مصطفیٰ سے فیض بطریقہ ولایت پایا ان کے بھی بڑے مراتب و درجے ہیں۔ ان اولیاء کا جو آخری درجہ ہے وہ درجہ قطبیت ہے، کتب کے مقام پر جا کر ان کے درجے ختم ہو جاتے، وہ آخری درجہ۔ تو جن اولیاء نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بطریقہ نبوت پایا ان میں سے اولیاء کا جو آخری درجہ ہے مجدد کا درجہ۔ ان اولیاء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ خالق سے لیتے ہیں اور مخلوق کی اصلاح کرتے ہیں۔ جنہوں نے فیض بطریقہ نبوت پایا ہے ان کی زیادہ تر توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے، وہ مخلوق کی اصلاح کرتے، واعظ و تبلیغ کرتے اور مخلوق کے حال کو سنوارنے کی کوشش کرتے۔ اور جن اولیاء نے حضور علیہ السلام سے فیض بطریقہ ولایت پایا ہے ان کی توجہ مخلوق کی طرف کم ہوتی ہے اور خالق کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔
جنہوں نے بطریقہ نبوت فیض لیا وہ مخلوق کے حال کو سنوارتے ہیں، اور جنہوں نے بطریقہ ولایت فیض لیا وہ مولا سے لے کر اور بارگاہ مصطفیٰ سے لے کر اپنے حال کو سنوارتے رہتے ہیں، اپنے دل کی دنیا کو روحانی بناتے رہتے ہیں، اور ان کو اللہ ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ روحانیت ان کے ظاہر و باطن میں راج کرتی ہے۔ پھر کسی کو واعظ و تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، فقط ایک نظر کر دے تو سامنے والے کے دل کی دنیا بدل جاتی، سامنے والے کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو حضور کی امت میں بہت ساروں نے فیض بطریقہ نبوت لیا اور بہت ساروں نے فیض بطریقہ ولایت لیا۔ بطریقہ نبوت والوں میں آخری درجہ مجدد کا ہے، اور بطریقہ ولایت فیض لینے والوں میں آخری درجہ کتب کا ہے۔ حضور کی امت میں مجدد بھی بے شمار ہوئے ہیں، حضور کی امت میں کتب بھی بے شمار ہوئے ہیں۔ پھر مجددین پہ جا کر جب اللہ پاک نے تمام مجددین میں ایک بندے کو منتخب فرماتا ہے جو تمام مجددین سے اعلیٰ ہوتا ہے، اسے مفہم کہتے ہیں۔ اور تمام کتبوں کے اندر جا کر تمام کتبوں میں جس کی شان سب سے اعلیٰ ہوتی ہے اور جو سب پر فائز اور فائق ہوتا ہے اسے غوث کہتے ہیں، اسے غوث کہتے ہیں۔ ادھر سے ایک چشمہ فیض کا بطریقہ نبوت آ رہا تھا، ادھر سے دوسرا چشمہ فیض کا بطریقہ ولایت آ رہا تھا۔ اب دونوں چشمے آ کر جس مقام پر رک جاتے ہیں اور دونوں چشموں کا فیض اکٹھا ہو جاتا ہے اسے غوث العظم کہتے ہیں، اسے حضور سیدنا غوث العظم کہتے ہیں۔ فقط آپ کی ذات ہے کہ جس کے اندر فیض بطریقہ نبوت بھی ہے اور بفیض بطریقہ ولایت بھی ہے۔ دونوں چشموں کے امین آپ ٹھہرے، دونوں کا مظہر اتم ہے آپ، دونوں کا منبع ہے اور سر چشمہ ہدایت ہے۔ یہ مقام غوثیت ہے جو اللہ پاک نے حضور سیدنا غوث العظم کو عطا فرمایا۔ ہر دور میں غوث بڑے ہوئے ہیں لیکن غوث العظم کوئی نہیں ہوا۔ غوث بہت ہیں، غوث العظم ایک ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی مبارکات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 کے مجمع سے ایک وقت میں خطاب کرتے تھے، جو ہم نے پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پر بیان کیا تھا۔ آپ کی آواز کو جیسے مجمع میں بیٹھے ہوئے پہلی لائن کا پہلا فرد سنتا تھا، ویسے ہی آپ کی آواز 70,000 کے مجمع کی آخری صف کے آخری فرد تک بھی جاتی تھی، اور اسپیکر کا دور نہیں تھا۔ یہ آپ کی کرامت تھی، آپ کی کرامت تھی۔ ایک روز آپ نے دوران واعظ اور دوران خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اس کی اجازت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیبی اشارے سے، آپ کی نصرت اور آپ کی تائید سے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرزمین بغداد میں دوران واعظ اور دوران خطاب فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ قصیدہ غوثیہ میں ہے، آپ کہتے ہیں قدمی حاضی علی رقبۃ لکل ولی اللہ۔ صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مجتہدین، ائمہ اہل بیت، ان کے علاوہ اولین اور آخرین جتنے بھی اولیاء روح زمین پر ہیں، آپ نے فرمایا تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم، تمام اولیاء کی گردنوں پر قدمی حاضی علی رقبۃ لکل ولی اللہ، تمام اولیاء کی گردن پر روح زمین پر میرا قدم ہے، میرا قدم ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا، شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا کہ غوث العظم کی ولادت کے بعد قیامت کی صبح تک
اب جو بھی کائنات میں ولی بنے گا وہ حضور سیدنا غوث الاعظم کی نسبت سے بنے گا. آپ کے بغیر کسی کو مرتبہ ولایت نہیں مل سکتا. کسی کو مرتبہ ولایت، جسے مرتبہ ولایت ملنا ہے، رب کائنات نے ڈپٹی بغداد میں سلطان الاولیاء اور سردار الاولیاء حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دی. یہ مقام ہے آپ کا. جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ قدمی حاضی علی رقبۃ لکل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، تو روح زمین پر اطراف و اکناف میں شرق سے غرب تک 70 اولیاء کرام پائے کے اولیاء ایسے تھے کہ جنہوں نے غوث اعظم کا جب یہ فرمان فضاؤں میں گونجا اور پوری روح زمین پر یہ فرمان جاری ہوا تو 70 اولیاء کرام نے اپنی گردنیں فرمان سن کر نیچے جھکا لی. 70 اولیاء نے گردنیں جھکائی. جب یہ فرمان ہواؤں اور فضاؤں میں گونجتا ہوا ہند کی سرزمین پر آیا تو ہندوستان کے ایک پہاڑ کی غار کے اندر خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس غار کے اندر حالت مراقبہ میں تھے. حالت مراقبہ کے اندر آپ کے قدموں میں، آپ کے کانوں میں بغداد سے آنے والی آواز آپ کے کانوں میں گونجی، قدمی حاضی علی رقبۃ لکل ولی اللہ. جب غوث الاعظم کا فرمان ہواؤں اور فضاؤں میں گونجتا ہوا اس اجمیر کی غار میں جا کر خواجہ اجمیر کے کانوں میں آیا تو خواجہ اجمیر نے اس غار کے اندر اپنا سر نیچے جھکا دیا. اپنا سر جھکا کر بازبان حال بول کے کہنے لگے یا غوث الاعظم قدماکا علی راسہ وعلی عینہ، اے میرے غوث الاعظم آپ کا ایک قدم نہیں بلکہ آپ کے دونوں قدم اجمیر کے خواجہ کے سر پر بھی ہے، آنکھوں پر بھی ہے. کہ دونوں قدم قدماکا، آپ کے دونوں قدم اجمیر کے خواجہ کے سر پر بھی ہے اور آنکھوں پر بھی. جب اس قدر عاجزی کا اظہار کیا تو آپ کے یہ بول، آپ کی یہ عاجزی، آپ کے الفاظ بغداد میں ایک مجمع میں خطاب کرتے ہوئے، واز کرتے ہوئے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت کشف کے اندر سن لیے، کشف کے عالم میں سن لیے اور محسوس کر لیا. اس مجمع میں دوران خطاب حضور سیدنا غوث الاعظم فرمانے لگے لوگوں، غیاث الدین کا بیٹا معین الدین نام لے کے پکارا، کہا غیاث الدین کا بیٹا معین الدین، اس نے ہمارا فرمان سن کے اپنی گردن جھکائی ہے اور عاجزی کا اظہار کیا ہے. اس عاجزی کی وجہ سے ہم غیاث الدین کے بیٹے معین الدین کو ہم ہند کی سرزمین کا اولیاء کا سلطان بناتے ہیں. سارے اولیاء کا سلطان انہیں بناتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو سلطان الہند کہا جاتا اور آپ کو ہند کی سرزمین کا سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے. آج بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، ہندوستان میں جتنے اولیاء کرام ہیں ان میں کثیر تعداد جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلفاء ہیں، یہ آپ کے مریدین ہیں، یہ آپ کے متابعین ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کائنات نے مقام غوثیت بھی عطا فرمایا تھا اور مقام محبوبیت بھی عطا فرمایا تھا. آپ محبوب تھے، آپ محبوب تھے. آپ کی ولادت باسعادت پر تاجدار کائنات نے آپ کے والد گرامی کی خواب میں آ کر بتایا تھا کہ ابو صالح، اللہ نے جو تجھے بیٹا عطا فرمایا عبد القادر، وہ میرا بھی محبوب ہے، رب کا بھی محبوب ہے. اسی لیے محبوب سبحانی کہا جاتا ہے. محبوب سبحانی کا لقب پانے والے خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر و مرشد کا نام تھا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ رشتے کے اندر
حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی لگتے ہیں۔ رشتے میں کیا ہے؟ خالہ زاد بھائی ہیں۔ جب آپ نے طلب کی، علم کی اور روحانیت کی، تو خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے آپ کو حکم دیا کہ معین الدین اگر فیض روحانی پانا ہے اور فیض باطنی کے کچھ حصہ لینا ہے تو بغداد، سرزمین بغداد میں جا کر غوث العظم کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک دو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہلے حضور سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں اپنے شیخ اور مربی خواجہ عثمان ہارونی کے حکم پر گئے۔ پھر دوسری بار خواب کے اندر میرے مصطفیٰ نے روحانی اشارہ دیا، اور میرے مصطفیٰ کے اشارے پر بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بغداد میں حضور سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں گئے۔ پھر ادھر سے آپ کو لاہور میں داتا صاحب کی چوکر پہ بھیجا گیا، اور لاہور سے چلہ کروا کے پھر ہندوستان میں اجمیر میں بھیجا گیا۔ اصل میں فیض ادھر سے بڑھتا ہے سارا۔ آگے چلے، کل اولیاء کا فیض، یہ روح مصطفیٰ سے کل اولیاء نے فیض پایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے توسل سے، اہل بیت مصطفیٰ کے توسل سے، اور مولا علی شیر خدا کے توسل سے پھر یہ فیض جب سیدنا غوث العظم میں منتقل ہوا تو اب ڈپٹی حضور سیدنا غوث العظم کی۔ ہر ولی آپ سے فیض پاتا، اور تمام سلسلہ قادریہ تو غوث پاک کا اپنا سلسلہ، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، یا چشتیہ ہو، یا شاذلیہ ہو، ان تمام سلسلوں کے جو اکابرین ہیں ان تمام نے براہ راست جو فیض لیا ہے وہ سیدنا غوث العظم کی بارگاہ سے لیا، وہ سیدنا غوث العظم کی بارگاہ سے لیا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، اور بڑا ایک اونچا نام ہے، بڑا مقام ہے۔ یہ بھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر تھے، آپ کے زمانے مقدسہ میں تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا سلسلہ سہروردیہ کے بانی۔ آپ کی جوانی تھی، آپ کو علم کی بڑی ایک پیاس تھی، جستجو تھی، آپ نے جگہ جگہ جا کر مختلف اساتذہ سے علوم ظاہر کی تکمیل کی، علم نحو پڑھا، علم صرف پڑھا، منطق لی، فلسفہ لیا، حدیث لی، اصول لیا، فقہ لی، علم بیان، علم بدیع، علم معنی، نہ جانے کتنے علوم ظاہری آپ نے اپنے سینے میں ڈالے اور پڑھ لیے۔ آپ کے چاچا جان شیخ نجیب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب جوان تھے، ان کا بازو پکڑا اور بغداد شریف حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ آپ کی بارگاہ میں لا کر حضور سیدنا غوث العظم سے کہنے لگے، حضور یہ میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، اس نے علوم ظاہریہ بہت سارے حاصل کر رکھے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے علوم باطنیہ عطا فرمائیں، اس کے سینے کو روحانیت سے منور فرما دے، اس کے سینے پہ روحانیت کی مہر لگا دے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے علم نحو اور منطق کے بارے میں چند سوالات پوچھے۔ جب سوالات پوچھے تو انہوں نے جوابات دے دیے، جواب مل گئے۔ پھر حضور سیدنا غوث العظم نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور سلسلہ سہروردیہ کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، اپنا دست مبارک رکھ کر پھر اپنے ہاتھ کو سر سے اٹھا لیا۔ پہلے شیخ شہاب الدین کے سینے میں علوم ظاہریہ تھے اور نہ جانے کتنے سارے علوم آپ نے حاصل کر رکھے تھے۔ غوث العظم نے سر پہ ہاتھ رکھا، اٹھایا تو آپ کے سینے سے سارے کے سارے علوم کے نقوش مٹا کے رکھ دیے، سارے مٹا دیے، اور کہا بیٹا اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، اب میرے سوال کا جواب دینا۔ پھر جتنے بھی سوال آپ پوچھتے تھے
انہیں کوئی جواب نہیں آتا تھا، اس لیے کہ آپ نے دست مبارک اٹھا کر ان کے دل سے سارے نقوش علم مٹا دیے تھے۔ انہوں نے کہا حضور میں نے ساری زندگی لگا کر بڑی محنت کی علم کے لیے اور بڑے بڑے فن کے اساتذہ کے پاس گیا اور یہ فنون اور علوم میں نے حاصل کیے، اور آپ نے ایک لمحے کے اندر سارے مٹا کے رکھ دیے۔ کہا بیٹا جب تختی لکھی جاتی ہے اور تختی پر اگر ایک سوال کے کئی جوابات ہو اور ایک جواب کے اندر منفی اثرات نظر آ رہے ہو تو باقی جوابات کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ کہا تو نے جو علوم ظاہری حاصل کیے تھے ان کے اندر منفی اثرات بھی تھے جو تیرے دل پہ مرتب ہو رہے تھے، کہا کچھ دینے کے لیے کچھ مٹانا بھی پڑتا ہے، تو میں نے پہلے تیرے دل کی تختی کو مکمل صاف کیا تاکہ منفی اثرات نہ پڑے۔ اب دوسری مرتبہ حضور سیدنا غوث العظم نے اپنا دست مبارک شیخ شہاب الدین کے سر پہ رکھا اور نگاہوں سے ایک توجہ دل پہ فرمائی تو اللہ پاک نے ظاہری علوم بھی اور سارے کے سارے باطنی علوم کا خزانہ بھی آپ کے سینے میں ڈال دیا۔ ظاہر بھی روشن ہو گیا اور باطن بھی روشن ہو گیا، دونوں طرح کے علوم کا خزانہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قلب کے اندر ڈال دیا گیا، ظاہر بھی روشن کر دیا اور باطن کو دل کو بھی انوار و تجلیات کا مرکز بنا دیا، روشن کر دیا۔ اور کتنا بیٹا اب جاؤ، تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی، آپ کا سلسلہ بھی جو چلا ہے وہ فیض سیدنا غوث العظم سے چلا ہے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض چاروں سلسلوں کے اندر بڑھتا ہے۔ پھر خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی، ان کی ولادت حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت سے 150 سال بعد میں ہوئی۔ کتنی بعد؟ 150 سال کے بعد میں جا کر خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوتی ہے، جو سلسلہ نقشبندیہ کے بانی بنتے ہیں۔ تو 150 سال پہلے سیدنا غوث العظم نے سرزمین بغداد پر ایک واعظ کے دوران فرمایا لوگوں سنو، میرے بعد 150 سال گزرنے کے بعد بخارا کے اندر ایک مرد کلندر پیدا ہوگا، ایک مرد صالح پیدا ہوگا، تم گواہ ہو جاؤ، میں آج ہی اپنا فیض روحانی اسے منتقل کر رہا ہوں، آج اپنا فیض روحانی اسے منتقل کر رہا ہوں۔ 150 سال پہلے جب خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند پیدا ہوئے اور مراتب طے کرنے کا وقت آیا تو آپ ایک رات سیدنا غوث العظم کو یاد کرتے ہوئے الغیاث 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 کا ورد کرتے ہوئے اپنے بستر پہ سو گئے۔ الغیاث الغیاث پڑھتے ہوئے سوئے، آنکھ لگی تو حضور سیدنا غوث العظم کی روح پاک نے روحانی طور پر آپ کو باطنی فیض عطا فرمایا اور آپ کو مرتبہ ولایت پہ فائز کر دیا گیا۔ اب شاہ نقشبند سے جو سلسلہ نقشبندیہ چلا ہے، اس سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو فیض ہے وہ فیض بھی میرے شیخ عبد القادر جیلانی کا، وہ فیض بھی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے آیا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نوازا ہے۔ یہ شاہ نقشبند وہ ہے جن کی ولادت بخارا میں ہوتی ہے، بخارا شہر ملک شام میں، بخارا میں، اور آپ کی ایک مرید بصرہ کے اندر موجود تھی۔ بصرہ کے اندر حالات خراب ہوئے، خواتین کی عزتوں کو خطرہ ہوا، کچھ عیاش اور بدماش شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کی مرید خاتون اس کے پیچھے لگ گئے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے بھاگی، کئی راستے اختیار کیے، جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا
تو شہر میں آ کر اس نے ایک مینارے پہ چڑھ گئی. کہا اگر میری عزت کو یہاں سے خطرہ ہوا تو مینارے سے کود کے اپنی جان دے دوں گی، لیکن اپنی عزت کو تار تار نہیں ہونے دوں گی. اللہ کے ولی کی صحبت میں آئی تھی. وہ بدماش، وہ گنڈے اس کے پیچھے لگے. وہ شیخ بہاؤدین نقشبند کی وہ مرید اور ماننے والی اور طریقت میں انہیں بلیو کرنے والی، جب بدماش ان کے پیچھے لگے تو کتب میں آتا وہ مینارے پہ چڑھ گئی. بلند مینار تھا، مینارے پہ چڑھ گئی. جب وہ عیاش اور بدماش ان کا پیچھا کرتے کرتے مینارے پہ چلے گئے، اس خاتون نے مینارے پہ کھڑے ہو کے اپنے شیخ اور مربی شیخ بہاؤدین نقشبند کو آواز دی اور پکارا. آواز دے کر خود مینارے کے نیچے چھلانگ لگا دی. ادھر مینار سے چھلانگ لگاتی ہے، جب نیچے آتی ہے تو مرشد نے اپنی باہوں میں اٹھا لیا. مرشد نے باہوں میں اٹھا لیا. دیکھ کے حیران ہوئی، رنگ متغیر ہوا. کہا حضور آؤ کھڑا ہے. کہا اے میری طریقت میں آنے والی، تو از مینار آمدی من از بخار آمدن. تو مینارے سے چلی تھی، میں بخارے سے چلا تھا. کیا تو مینارے سے چلی تھی، میں بخارے سے چلا تھا. تو نے مجھے آواز دی تھی. یہ فیض ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا. شیخ عبد القادر جیلانی کا رب کائنات نے جنہیں مقام غوثیت پر فائز کیا ہے، جنہیں مقام محبوبیت پر فائز کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ ایسے مقام پر تھے، اللہ پاک نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے. وہ صفات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بھی محبوب ہے اور محبوب سبحانی خدا کے بھی محبوب ہے. مقام محبوبیت آپ کو عطا ہوا. ایک روز بغداد کی سرزمین پر واز کرتے ہوئے آسمان پر بادل امڈ آئے. آسمان کا رنگ متغیر ہو گیا، سیاہ بادل آ گئے. بارش بس برسنے ہی والی تھی. مجمع سے لوگ بکھرنا شروع ہو گئے، لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو گئے، بارش آ جائے گی. حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے لوگوں کو دیکھا تو کہا بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھو. سارے لوگ رک گئے. آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یہ مقام محبوبیت ہے. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا مولا میں تیرے بندوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو اپنے بندوں کو منتشر کر رہا ہے. یہ بات کوئی محبوب ہی کہہ سکتا ہے، محبوب کے علاوہ کوئی اور بندہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا. کہا مولا میں تیرے بندوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو منتشر کر رہا ہے. اے اللہ بادل منتشر کر تاکہ تیرے بندے جمع ہو. یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ بادل چھٹ گئے، بادل منتشر ہو گئے، لوگ پھر سے وہاں پر مجمع میں جمع ہو. یہ مقام محبوبیت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دوران باز دوران خطاب آپ کے سر کے اوپر ایک چیل اڑی، اس نے شور مچایا. آپ آواز دے رہے تھے اور آپ کی توجہ اللہ تھی، اللہ کی جانب توجہ تھی. دوران باز اس چیل نے شور شرابہ کیا، لوگ ڈسٹرب ہوئے، دھیان بٹا. حضور سیدنا غوث العظم اپنے خطاب کے عروج و جلال پر تھے. آپ کی زبان مقدس سے نکل گیا مالکی تجھے کیا ہوا؟ قد قطع اللہ عنقی کا. اے چیل تمہیں کیا ہوا؟ شور کیوں کرتی ہے؟ اللہ تیری گردن قلم کر دے. اتنا جملہ بولا تو چیل کی گردن کٹ کے زمین پر گر گئی، گردن کٹ کر زمین پر گر گئی. یہ محبوبیت کا مقام ہے. زبان سے جو نکلے محبوب کی زبان سے محبوب ایسے کر دیتا. نیچے گر گئی. جب واز ختم ہوا آپ نے توجہ اس طرف کی، لوگوں سے پوچھا کہ یہ پرندے کی گردن کٹی پڑی ہے، یہ کیسے کٹی ہے، اسے کیا ہوا؟ تو کسی نے بتایا حضور یہ آپ کے خطاب کے دوران شور کر رہی تھی اور آپ کی زبان سے نکلا تھا قطع اللہ عنقی کا، اللہ تیری گردن قلم کر دے. تو اس کی گردن قلم ہو کے زمین پر گر گئی. جب آپ نے سنا تو کہا اچھا ایسی بات ہے. آپ چیل کے پاس گئے اور جا کر کہا تجھے مارنا مقصود نہ تھا،
تجھے مارنا مقصود نہ تھا، پاؤں سے ٹھوکر ماری، کہا اڑ کے چلی جا، اڑ کے چلی گئی۔ یہ مقام محبوبیت ہے، یہ مقام محبوبیت ہے جو رب کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم کا مقام برا الورا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رب کائنات نے مجھے علم لدنی کے 70 دروازے عطا فرمائے۔ کتنے؟ علم ظاہری نہیں، باطنی سے بھی آگے، علم لدنی۔ رب کائنات نے مجھے علم لدنی کے 70 دروازے عطا فرمائے، 70 دروازے۔ اور دروازوں کا عالم کیا ہے؟ فرمایا ایک دروازہ جو ہے وہ اتنا ہے جتنا خلا زمین سے آسمان تک کا، اتنا خلا ایک دروازے کا ہے۔ جن دروازوں سے علوم کی آمد ہوتی، علم آتا ہے، فیض آتا ہے، اور 70 دروازے ایسے اللہ نے کھول دیے ہیں، اب کھل گئے سو کھل گئے، پھر بند نہیں کیے گئے۔ ان سے فیض روحانی، فیض باطنی بڑھتا ہے، بارگاہ غوثیت میں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دل کا محل، علم جو ہے اور معرفت جو ہے، علم اور معرفت ان دونوں کا محل دل ہے۔ کیا ہے؟ دل ہے۔ طریقہ نقش بندیہ کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان، کرسی بھی اور عرش بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے دل کے ایک کونے میں ایسے پڑی ہیں جیسے صحرا کے اندر ایک انگوٹھی پڑی۔ علم اور معرفت کا محل دل ہے، اور دل کی وسعت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دل کی وسعت اتنی ہے کہ دل عرش الہی کے برابر ہے۔ دل کی وسعت عرش الہی کے برابر ہے۔ دل میں جو ڈالتے چلے جائے وہ آتا چلا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے کہا میرے دل میں اتنی چیز آ گئی، دل بھر گیا؟ نہیں بھرتا۔ تو جب ہمارے دلوں کے اندر جہاں دنیا ہی دنیا یہ نہیں بھرتا، تو جنہیں اللہ نے علم لدنی کے 70 دروازے دل میں کھول کے رکھے ہو، ان کے دل کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف وہ دم درود کرنے والے بزرگ تھے، ان کے پاس نہ علم تھی نہ روحانیت تھی۔ جو مقام رب کائنات نے آپ کو دیا ہے، اولیاء کی صف میں مقام کسی کو حاصل نہیں ہوا، وہ مقام کسی کو نہیں ہوا۔ آپ کے زمانے مقدسہ میں جب آپ کا شہرہ تھا، ایک علم نحو کا بہت بڑا ماہر اور استاد، اسے اپنے علم نحو پہ بڑا فن حاصل تھا، بڑی مہارت تھی، اس کا بڑا غلغلہ تھا علم نحو کے اندر، اس کا طوطی بولتا تھا، لوگ جانتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بھی غوث الاعظم کے واز میں آیا کریں۔ وہ کہنے لگا غوث الاعظم نے کیا واز کرنا، علم نحو کا خزانہ تو میرے پاس ہے، گرامر کا علم تو سارا میرے پاس ہے، لہذا مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا چلو آج جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ شیخ عبد القادر کیا بیان کرتے ہیں۔ وہ نحوی جب بارگاہ غوثیت میں آتا ہے، مجمع کے آخر میں، آخری صف میں، 70,000 کے مجمع کے آخر میں بیٹھ جاتا ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم لوگوں کی اصلاح کا بیان فرماتے ہیں، اصلاحی بیان کا لوگوں کو بیان کیا۔ وہ نحوی اس نے اپنے دل ہی دل میں بات کہی، کہنے لگا کہ آج کا میرا سارا دن ضائع ہو گیا۔ یہاں تو غوث اعظم نے کوئی علمی بات کی نہیں، سارا دن میں نحو کے مسائل و گرامر پڑھاتا، پڑھتا، سنتا، سناتا تو کام آ جاتی۔ آج میرا سارا دن ضائع ہو گیا یہاں پر آ کر، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ابھی یہ بات اس نے اپنے دل میں کی تھی کہ حضور سیدنا غوث الاعظم نے 70,000 کے مجمع میں اس بندے کا نام لے کے اس سے پکارا، کا فلاں شخص آخری صف میں بیٹھا ہے اور میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرے مجمع میں آ کے وقت ضائع ہوگا، کھڑا ہو اور میرے سامنے آ کے زانو تلمس پھینک کر اگر مجھ سے ایک لفظ پڑے گا تو آج میں تمہیں علم نحو کے اندر سیبوے کے برابر بنا دوں گا۔ علم نحو کا سب سے بڑا امام سیبوے تھے، کہ میرے پاس آ، میں تجھے امام سیبوے کے برابر بنا دوں گا۔ اتنا جملہ کہا، اس پہ کب کبھی طاری ہو گئی۔
بارگاہ غوث اعظم میں آیا, معافی مانگی, کہا حضور یہ بات تو میں نے دل میں سوچی تھی, آپ کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ کہا یہی تو مقام محبوبیت ہے, یہی تو مقام محبوبیت ہے کہ رب اپنے محبوبوں کو راز بتا دیتا. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 1,00,000 تھی. کتنی؟ 1,00,000 شاگردوں کی تعداد تھی آپ کی. آپ بھی کوئی کہ غوث الاعظم کے پاس علم نہیں تھا؟ 1,00,000 شاگرد تھے آپ کے, اور 9,00,000 آپ کے طلباء کی تعداد تھی. کتنی؟ اس دور کے اندر بغداد کی سرزمین پر مدرسہ قادریہ میں 9,00,000 آپ کے طلباء کی تعداد رہی ہر دور میں, اور 1,00,000 آپ کے شاگرد ہوئے, اور 3,000 ہر سال آپ کے مدرسہ سے الگ الگ کیٹیگری کے محدثین کی کیٹیگری الگ تھی, علم حدیث پڑھنے والوں کی کیٹیگری الگ تھی, علم فقہ پڑھنے والوں کی کیٹیگری الگ تھی, اور علم منطق, فلسفہ, بدیع, بیان, نحو, صرف, منطق, یہ تمام علوم پڑھنے والوں کی کیٹیگریاں جدا جدا تھی. غوث الاعظم ایک مسند پہ بیٹھ کے ایک دن میں آنے والوں کو 13 علوم پڑھایا کرتے تھے. 13 علوم, 13 کتابیں نہیں, ایک علم میں فن کی کئی کتابیں ہوتی ہیں, فنون کی کتابیں, فن کے علم 13 علوم ایک دن میں پڑھاتے تھے, اور ہر سال کے بعد 3,000 کتنے 3,000 طالب علم جو حدیث میں بھی ماہر ہوتے, جو فقہ میں بھی ماہر ہوتے, ہر قسم کے علوم کے اندر مہارت حاصل کر کے علم ظاہر بھی لیتے, علم باطن بھی لیتے, روحانیت سے سرشار ہو کر اور پورے تیار ہو کر روحانی بن کر آپ سے خلافت پا کر 3,000 طالب علم ہر سال فراغت حاصل کیا کرتے تھے آپ کے مدرسہ سے. 3,000 یہ پائے کا علم تھا حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور سیدنا غوث الاعظم کے علم کی خیرات نصیب فرمائے.